ویلکم بیک ناظرین، بات چیت کر رہے ہیں کہ صدر مملکت کا انتخاب اور پاکستان میں الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے، دھاندلی کا شور ابھی بھی ہے، معاملات کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بسرا صاحب، کچھ ریئلسٹک پرپوزلز ہیں چٹان صاحب کی پیس پارٹی کی. نون لیگ اگرچہ ابھی تک بہت سی ریلیکٹنٹ ہے بہت سے ایشوز کے اوپر، لیکن پیس پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ٹھیک ہے، آپ 9 مئی کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور جو حقیقی ملزم ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے، اور اس پہ کسی کو مطلب اختلاف ہو بھی نہیں سکتا. اور دوسرا یہ جو اب صدر مملکت کا الیکشن ہوگا، ایٹ لیسٹ یہ جو انتقال اقتدار اور الیکٹورل پروسیس یہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا. اب اس کے بعد آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نشستیں جو ہیں کہ اگر 100 کے قریب جو ہے نیشنل اسمبلی کی اور 100 سے زیادہ پنجاب اسمبلی کی اور اسی طرح باقی صوبوں میں اگر آپ کو نہیں ملی تو پھر آپ اس سارے سیٹ اپ کے ساتھ کیسے آگے چلیں گے؟ پہلی بات تو وہ کہتے ہیں نا، یہ سب ایک تھالی کے چٹھے بٹے ہیں جو کہ عوام کے مسترد کردہ لوگ ہیں، جن کو عوام نے بہت برے طریقے سے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو انہوں نے عمران خان تو ٹوٹل 3.5 سال رہا ہے، 76 سال پاکستان کو آزاد ہوئے ہو گئے. ان کے سارے جو کارنامے ہیں جس کی وجہ سے یہ خود امیر سے امیر تر ہو گئے، ان کے بچے ارب پتی ہو گئے، ہر آنے والا بچہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بن رہا ہے. یہ ہے ان کے خاندان کی سیاست اور یہ ہے ان کی گفتگو. وہ کہتے ہیں نا، ہاتھی کی دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. یہ 16 مہینے کون اکٹھا تھا یہاں پر؟ پی ڈی ایم 2 کا جو پی ڈی ایم 1 ٹولہ تھا، یہ اکٹھے تھے نا. جو جرم کی داستان لکھی گئی ہے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں اگر چاروں آمروں کا زمانہ ملاتا ہوں نا تو وہ اس کا 20% بھی نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 10 دفعہ میرے گھر کی چادر 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، میرے گھر کو توڑا گیا ہے. میرے خلاف آج بھی کیا شوکت بسرا 9 مئی میں ملوث ہے؟ 102 لوگ ملوث تھے نا. ہم نے کیا مطالبہ کیا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں، اس کو پورا لائیو اس کی کاروائی دکھائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اور جو ذمہ داران ہیں، عمران خان صاحب نے آج سے 4 دن پہلے کہا ہے کریں کاروائی ان کے خلاف. کون کہتا نہیں ہونی چاہیے؟ بہت برا ہوا. لیکن آپ 9 مئی کی آڑ میں پورے پاکستان میں آپ لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا؟ ہر کسی کو آپ نے ان مقدمات میں ڈال دیا. میں عمر ایوب صاحب کی مثال دیتا ہوں، پشاور میں تھے، ایک ہی دن میں 9 مئی کے واقعے میں 15 جگہ ان پہ ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے، ان کو وہاں ڈال دیا جاتا ہے. یہ کیا تھا؟ اچھا یہ بھی 9 مئی میں ملوث تھے. بار بار میں کہہ رہا ہوں، آپ نے بالکل درست کہا، جس نے پریس کانفرنس کی اس کا 9 مئی سے تعلق ختم ہو گیا. اور یہ لوگ چٹان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں اس کا. کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اس کو حکومت انجوائے کر رہے ہیں. آج بھی دونوں اکٹھے ہیں. جنہوں نے مناظرہ کرنا تھا ایک دوسرے کے خلاف اور گریبان سے پکڑنا تھا، 16 مہینے کے بعد جب حکومت ختم ہوئی، سب نے ایک دوسرے کو گالیاں نکالنی شروع کر دی. ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا یہ سب ایک ہیں. اس کی وجہ ان کو کٹھا رکھا ہوا ہے عمران خان کے ڈر نے. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان ہے اور ہم لوگ الیکشن، اور یہ جتنے لوگ ہیں. پیپلز پارٹی تو کہتی تھی کہ اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے تو ہم ووٹ دیں گے. کیوں بنائیں؟ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی تھی، 180 سیٹیں تھی ہمارے پاس نیشنل اسمبلی کے اندر. 180 سیٹیں 2/3 میجورٹی تھی ہمارے پاس صوبہ پنجاب کے اندر. اب آئیں جی، مذاکرات کریں جی، بیٹھیں جی، گفتگو کرتے ہیں. کتنا معصوم چہرہ ہے کہ ایک طرف آپ ہمارے گھر پہ ڈاکہ ڈال لیں اور ہمارا سارا سامان لوٹ لیں، پھر کہیں آپ ہمیں ڈاکو صاحب بھی کہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر دونوں جگہ احتجاج کر کوئی ان کے ساتھ. پھر میں کہہ رہا ہوں، جب تک عمران خان پر 200 مقدمہ انہوں نے درج کر دیا، 200 مقدمہ 70 سال کے بعد، اور آپ نے ان کو دہشت گرد کہہ دیا، آپ نے غدار کہہ دیا، پورے تحریک انصاف کو آپ نے دہشت گرد کہہ دیا، غدار کہہ دیا، آپ نے کرپٹ کہہ دیا، بددیانت کہہ دیا، آپ نے پارٹی توڑ دی، نشان لے لیا، کیمپین نہیں کرنے دے گی، لیڈر جیل میں پڑا ہے. کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ پوری قوم نے دیکھ لیا نا. آج پھر آپ لوگ نظام کو کس طرح چلائیں گے؟ نہیں چل سکتا خالد صاحب. ہم بالکل جب تک عمران خان صاحب، ہمارے سیاسی قائدین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اندر پڑی ہوئی ہیں، جو ہمارے سیاسی ورکرز ہیں، اور ہمارا مینڈیٹ جب تک واپس نہیں آئے گا، کوئی مذاکرات نہیں ہے، کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آئیں جی بیٹھیں جی ہم مذاکرات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں؟ کس بات کی؟ آپ نے. اچھا پھر دوسری بات، میں جو بات کہنے لگا تھا 9 مئی والی، خالد صاحب میں بڑا دکھی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اللہ گواہ ہے کہ آج تک یہ نہیں ہوا تھا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہم 6 مہینے تک اپنی عزتیں بچاتے پھر رہے ہیں، کہ ہماری عزتیں ہمارے ملک کے اندر محفوظ نہیں ہیں. میری ماں محفوظ نہیں ہے، میری بہن محفوظ نہیں ہے، میری بیٹی محفوظ نہیں ہے. مجھے ڈر تھا اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. کبھی ہم کسی شہر میں جا رہے ہیں، کبھی کسی شہر میں، کیا ہم دہشت گرد ہیں؟
کیا آپ نے وہ جو یہاں پہ آیا تھا وہ ہوائی جہاز والا انڈیا والا، اس کو تو چائے پلا کے بھیج دیا آپ نے. کلبھوشن یادو کو آپ نے ہم اب ٹی ٹی پی سے تو مذاکرات کرنے جاتے ہیں جنہوں نے ہمارے بچے مارے ہوئے. ہم کون ہیں؟ آج 80-90% پاکستان جو عمران خان ہے، آج عمران نوجوان 100% عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور یہ اب جعلی نظام بنا کے، جعلی صدارتیں بنا کے، جعلی وزیر اعظم بنا کے وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے وہ ذہن سازی کر دیا ہے، کیا گمراہ کر دیا ہے نوجوانوں کو. یہی تو میں کہتا ہوں نا، یہاں پر ذہن سازی لوگ، یہ جو موبائل ہے نا، اس نے ایک ایک چیز ان کی سامنے لوگوں کو بتا دی ہے کہ یہ سوائے ابھی بھی کیا ہو رہا ہے. تو صدر بن جا، تو وزیر اعظم بن جا، تو گورنر لے لے، تو پنجاب لے لے، تو بلوچستان لے جائے، تو اتھے نہیں چھیڑنا، تو اتھے نہیں چھیڑنا، لٹو اور پھٹو. یہی نظام ہے جو خالد صاحب آج سے 70 سال سے چل رہا ہے. عمران خان ان کے راستے میں رکاوٹ آیا، سب لوگوں کے، انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کو راستے میں سے ہٹانا ہے. آج نیکسز ہے، نہ ہمیں عدالتوں سے کوئی توقع ہے. سن لیں میری بات، بڑے میں کلیئر سے کہہ رہا ہوں، نہ ہمیں کوئی عدالتوں سے توقع رہی ہے، نہ ہمیں چلے گی کیسے آگے الیکشن. ہاں ایک راستہ ہے، میں آپ کو ابھی انہوں نے پوچھا نا وے فارورڈ، یہ کہتے ہیں مذاکرات، ہاں وے فارورڈ ہے. وے فارورڈ کیا ہے؟ ایک فل بینچ کا فیصلہ آیا تھا، چیف جسٹس گلزار صاحب کی 5 ممبر بینچ نے دیا تھا کہ جتنے بھی کیسز عمران خان کے اور تحریک انصاف کے آئیں گے آپ اس میں نہیں بیٹھیں گے. چیف جسٹس صاحب فل کورٹ بنا دیں، خود الگ ہو جائیں اور اس کی لائیو کاروائی دکھائیں پوری قوم کو. آج اچکزئی صاحب کا ہمارے ساتھ سیاسی نظریاتی اختلاف ہے، آپ ان کو ٹی وی پہ چلا نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے کیا گفتگو کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ سیاسی اختلاف ہے اور رہے گا، آپ دکھا سکتے ہیں ان کو کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ کو کے پی آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، بلوچستان آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، انسرجنسی کے صورتحال ہے، اور واحد لیڈر ہے آپ کے پاس فیڈریشن کا ایک عمران خان جو اس صورتحال میں پاکستان کو بچا سکتا ہے، اور آپ اس کو دیوار سے لگا رہے ہیں. آپ اس کو پاکستان کو دیوار سے لگا رہے ہیں. جو بڑا اہم معاملہ ہے نا وہ چلے 9 مئی کو ہم مان لیتے ہیں کہ سارا کچھ وہ تحریک انصاف نے کیا اور اچھا ہوا، پابندی لگی، بیان بازی ٹی وی پہ نہیں دکھانا، نام نہیں لینا، یہ سارا کچھ ہو گیا. خالد صاحب یہ نظام نہیں یہ اس طرح کر کے نا یہ نظام چلا لیں، مطلب پاکستان کو چلا کے دیکھ لیں نا، یہ تجربہ بھی کر لیتے ہیں. ابھی الیکشن ہو گیا، جمہوریت آ گئی، پارلیمنٹ آ گیا، لیکن ابھی بھی جو ہے کہ اب جیسے یہ بات کر رہے تھے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ اچکزئی کا جو ہے نام یا تقریر ہوگی تو اس کو میوٹ کر دیا، بند کر دیا، فضل الرحمان کو بند کر دیا. یہ تو نہیں، ابھی تو اگر جمہوریت ہے، سب نے مل کے آگے چلنا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. ابھی IMF کا میں وہ دیکھ رہا تھا آج خبر جو ہے کہ جو انہوں نے خط لکھا تھا اس کے اوپر ریئیکشن بھی آیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے معاشی ہے، اور معاشی معاملات کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے، اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے، سیاسی نہیں کریں گے. لیکن IMF ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو اپنے پرچون فروش دکانداروں کو بھی جو ہے نیٹ میں لے کر آئے. مجھے یاد پڑتا ہے یہ پرویز مشرف کے دور میں شوکت عزیز نے یہ شروع کیا تھا کام، اور پورے ملک کے اندر پھر تاجروں نے ہڑتال کر دی تھی. تو یہ IMF ابھی یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اگر آپ نے معیشت کو آگے لے کے جانا ہے تو یہاں تک آنا پڑے گا. تو اگر معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، سیاسی استحکام نہیں ہوگا، تو پھر یہ گورننس، یہ حکومت، یہ فلاح و بہبود، پھر آپ کا یہ اتحاد، آج مریم صاحبہ اور بلاول صاحب لاہور میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. تو خالد صاحب اس میں ایک بات اور ایڈ کر لیں، اگر پاکستانی عوام پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے اداروں کے، اس جعلی اسمبلی ہے، ریاست کا بنیادی جز تو عوام ہی ہوتے ہیں، اس کے بغیر تو کوئی چاہے جتنے مرضی آپ ادارے تبھی ہوں گے جب عوام ہوں گے. تو یہ کیسے آگے معاملہ کیسے چل پائے گا چٹان صاحب؟ دیکھیے جی، انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ معاملہ آگے چلے گا بھی، اور جو لوگ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پہلے بھی جس طرح کے ناکام ہوئے اس طرح اب بھی جو ہے یہ لوگ ناکام ہوں گے. PTI کو عدالت بھی اپنی مرضی کا چاہیے، جس طرح یہ چاہے کہ اس طرح کی عدالت پیپلز پارٹی سے سیکھے. ہمیں 45 سال جو ہے 45 سال بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملا. 45 سال ہم عدالتوں میں لڑے، اپنے حقوق کے لیے لڑے، اپنے انصاف کے لیے لڑے، لیکن ہم عدالتوں سے نہیں لڑے. ہمارے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا، ہم نے IMF کو خط نہیں لکھا، ہم نے امریکہ یا رشیا کو نہیں کہا کہ آ جائیں اور آپ میرے ملک کا احتساب کریں، آپ میرے ملک کے اداروں کا احتساب کریں. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نومبر 2007 میں محترمہ نے یہ ڈیمانڈ کی تھی، وہ ہیڈ لائن صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ کہا تھا کہ فوجی امداد ہی بند کر دیں کیونکہ پاکستان میں جمہوریت انسانی حقوق نہیں ہے. خالد بھائی میرا بات سنیں، ایک تو آپ اتنا لمبا سوال کرتے ہیں کہ پورا تجزیہ اپنے سوال میں پیش کرتے ہیں، دوسری بات یہ کہ پھر آپ مجھے بولنے بھی نہیں دیتے ہیں، جیسے میں منہ کو تو آپ لقمہ دیتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے میرے بھائی کو سنا اس طرح میرا بھی حق ہے، مجھے بھی سنے. آپ نے سوال کیا کہ سوال نہیں،
آپ نے اپنا پورا تجزیہ کیا، تو آپ مجھے جواب تو چٹان صاحب کے پاس دینے پورا دینا ٹائم کہ میرے میں بھائی آپ کو کے پاس جواب کھل کے دے دوں۔ بولے، چٹان بھائی بولے چلیں میں اب تو میں کہہ رہا آپ کو ہوں سن کہ رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہوا، کیا ہم نے IMF کو خط لکھا، کیا ہم نے امریکہ کو درخواست کیا کہ آئے ہمارے ملک میں کے اندر مداخلت کرے؟ وہی مریم نواز کو گرفتار کیا، نواز شریف کو گرفتار کیا، خورشید شاہ کو گرفتار کیا، زرداری صاحب کو گرفتار کیا، ایک لمبا لسٹ ہے۔ کیا ہم نے IMF کو خط لکھا؟ کیا ہم نے باہر دنیا سے درخواست کیا کہ آئے اور ہمارے ملک میں آپ مداخلت کریں؟ یہ تو ان لوگوں کا اپنا جو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم کوئی غلام ہے، یہ تو اس کا بھی جو ہے نفی ہے کہ آج یہ IMF کو خط لکھ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ملک میں مداخلت کریں، یہ امریکہ کو لکھ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ملک میں مداخلت کریں۔ ان لوگوں کا کیا ہے؟ ان لوگوں کا خواہش یہ ہے کہ اس ملک میں عدم استحکام ہو، ملک کا معیشت تباہ ہو جائے۔ ہمیں بھی تحفظات تھے 18 میں جو الیکشن ہوا تھا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے عمران خان سے کہا کہ ہم آپ کا انتقام اپنی جگہ کہ ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں، آپ جعلی مینڈیٹ سے ہائیبریڈ حکومت میں آئے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس ملک کا مسئلہ معیشت ہے۔ ہم معیشت پہ آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنے کو تیار ہے، ہم آپ کے ساتھ معیشت پہ ایک میثاق کرنے کو تیار ہے۔ یہ ہوتا ہے حب الوطنی اور یہ ہوتا ہے غداری۔ یہ ہوتا ہے حب الوطنی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوا تو ہم نے کہا کہ پاکستان کب پہ؟ ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے سینے میں اس ملک کے بہت راز ہے، انہوں نے سائپر کو جرسوں میں نہیں لہرایا، انہوں نے وہ سائپر کو غیر ملکی نیوز ایجنسیوں کو نہیں بھیجا۔ تو میرے بھائی، اگر اس ملک کے ساتھ کسی کا محبت ہے تو ملک کے فیصلے جو ہے اس پہ اس کو بیٹھنا پڑے گا، اور یہ بیٹھیں گے۔ یہ ابھی کہہ رہا تھا کہ آپ اور مسلم لیگ نون، آپ کی مولانا صاحب کے ساتھ آپ اس کے بارے میں آپ کیا زبان استعمال کرتے تھے؟ یہ محمود خان اچکزئی کے کس طریقے سے وہ نقلیں اتارتے تھے؟ آج جا کے بیٹھ گئی کہ بیٹھ نہیں گئی؟ ان لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا۔ جس طرح یہ پارلیمان میں آ گئی، پہلے تو یہ استعفا دے کے چلے گئے، اب ان کو پارلیمان کی اہمیت کا پتہ چل گیا کہ پارلیمان بھی کچھ ہے، پارلیمان میں آ گئی، ان کی اہمیت کا پتہ چل گیا۔ اب آہستہ آہستہ اس کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے سیاستدانوں سے بات کرنی ہے، کیونکہ یہ تو ابھی تک بزد ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ آرمی چیف بات کرے، ہمارے ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ بات کرے، تو ان کو یہ احساس بھی وہ چلیں اللہ کرے تمام سیاسی باتوں کو یہ احساس ہو جائے اور یہ کہ سیاستدان بل بیٹھ کے کوئی حل نکال لیں۔ میں صرف دو چیزیں ابھی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، بھٹو صاحب نے پنڈی میں وہ خط لہرایا تھا ہینری کسنجر کا۔ سیاستدان جو ہے وہ ایسی چیز کیا کرتے ہیں، اور محترمہ بینظیر بھٹو نے نومبر 2007 میں واشنگٹن امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ڈیمانڈ کی۔ موازنہ کس چیز سے دے رہے ہیں؟ وہ خط تھا، وہ سائپر نہیں تھا، یہ آپ کے ایمبیسی کا سائپر تھا۔ اگر آپ کا سائپر ڈیکوڈ ہو جاتا ہے تو آپ کی جتنے بھی سائپر دنیا سے آج لیکن وہ کوڈ تو نہیں بتایا، انہوں نے مفہوم جملہ بتایا تھا نا کہ کسی نے کہا ہے کہ حکومت بدل دو یہاں پر۔ خالد صاحب یہاں تو ابھی چٹان لاسٹ منٹ ابھی تو ٹھیک ہے، چٹان صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے سائپر گم ہو چکا ہے۔ چٹان صاحب آپ یہ تو جتنی ٹولہ تھا سارا اکٹھا ہوا تھا PDM 1 والا، یہ کہہ رہے تھے سائفر تو ہے ہی نہیں ہے، کسی نے کہا ہی نہیں ہے، اور پھر کیا کہا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ پاؤں میں پڑے ہوئے تھے سارے جنرل باجوہ کے کہ نکالو خان صاحب کو، اور ان کے کہنے پہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے، ایک بات ساتھ ثابت ہوئی۔ چلے اللہ کرے ابھی اور آئینی اور قانونی طور پہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو تھا کہ کیا وہی بات آتی، کیا غلام ہے؟ کیا حکم آ گیا امریکہ سے کہ نکال دو عمران خان کو، نکال دو شہید ذوالفقار بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا دو؟ یہ بات غلط ہے۔ بس اب آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ویسے وہ کوڈ ہمیں سب سے پہلے پتہ ہے، چٹان صاحب کیا وہ پاکستان میں مداخلت کرو؟ چٹان صاحب وہ کوڈ ہمیں پتہ ہے کب پتہ چلا تھا؟ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں مداخلت کرو؟ بطور جرنلسٹ بھی چٹان صاحب، بطور جرنلسٹ بھی اس کا جو سائفر کا کوڈ ہمیں وہ جو FIA نے ڈاکومنٹ لیک کیے تھے نا، ہمیں دیے تھے کہ جناب یہ ہے وہ چیز، تو وہاں سے پتہ چلا تھا، وہ جلد سے نہیں پتہ چلا تھا۔ چلے بڑا بہت شکریہ خمزہ چٹان صاحب آپ کا، اور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بات چیت کر رہے تھے پاکستان کے کچھ سیاسی ماحول کے حوالے سے۔ آپ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور جو سپریم کورٹ میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی کی اور اس کا جو فیصلہ دیا، اور پھر اس کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جی۔